لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو میرے پیش نظر اس وقت حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت نہیں ہے کہ وہ ایک عالم ہیں، بزرگ ہیں، ہر انسان سے خطا بھی ہو سکتی ہے، بہت سے اچھے کام انہوں نے کیے ہیں، کوئی خطا ہو، کسی چیز سے اختلاف ہو تو وہ اعتدال کے دائرے میں رہ کر عزت احترام کے ساتھ اس اختلاف کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے، جو ہمیشہ سے علماء میں ہوتا رہا ہے. جو بڑے علماء دوسرے بڑے علماء پر اعتراض کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ان کی رائے سے متفق نہیں ہیں، یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن میں جو ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج وہ اس حوالے سے کہ وہ ایک شرعی مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں اگر کنفیوژن لوگوں کی دور نہ کی گئی اور اس میں شرعی لحاظ سے رہنمائی نہ کی گئی تو آج صرف ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور کل بہت سارے علماء کو پھر آپ برا بھلا کہیں گے اگر اس شرعی مسئلے کی آپ نے کریکشن نہیں کی. یہ خوب سمجھ لیں کہ علماء کا حکمرانوں سے ملنا یا حکمرانوں کے دربار میں جانا یہ کوئی بذات خود برا کام نہیں ہے. بعض حضرات مثالیں دے رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا حکمران کی طرف سے، آپ نے قبول نہیں کیا اور کوڑے مارے گئے. امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے. امام مالک کو بادشاہ نے بلایا، آپ نے جانے سے انکار کر دیا. اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے اکابر کے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ حکمرانوں کو انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا. جوتے کی نوک پہ رکھنے کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ توہین کی، بلکہ حکمرانوں سے نہیں ملے، اپنے آپ کو بچا کے رکھا. تو یہ مثالیں دی جاتی ہیں اور حضرت مولانا پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ حکمرانوں سے ملتے ہیں تو گویا وہ اپنے اسلاف کی روش سے ہٹ گئے ہیں. تو آپ یہ بات خوب یاد رکھیں کہ ہمارے ہی علماء میں بہت سارے علماء ایسے ہیں جو اہل حق تھے اور وہ حکمرانوں سے باقاعدہ ملے تھے. تو اسلام میں حاکم وقت سے ملنا یا نہ ملنا بذات خود نہ اچھا کام ہے نہ برا کام ہے. اسلام اس کو فوکس کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. جن علماء نے حکمرانوں سے استغنا والا معاملہ کیا ان کی نیت یہ تھی کہ کہیں حکمران ہمیں کوئی لالچ دے کے کوئی غلط کام ہم سے نہ کروا دیں، یا یہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ان کو ہر لحاظ سے برحق سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو حکمرانوں سے دور رکھا. ان کی نیت بھی اچھی تھی، لیکن ماضی میں تاریخ میں بہت سے علماء ایسے گزرے جن نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ حکمرانوں سے باقاعدہ ملے ہیں اور ملنے سے ان کا ذاتی مفاد نہیں تھا ان کے پیش نظر. ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک حاکم کو اگر ٹھیک کر دیا جائے تو پوری قوم ٹھیک ہو سکتی ہے، اس سے فیصلے درست ہو سکتے ہیں. پورا ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، تھوڑا ٹھیک کیا جا سکتا ہو تو تھوڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. اس کی بھی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں اور ان لوگوں کی نیت بھی درست تھی. تو عوام کو چاہیے یہ کام علماء پہ چھوڑ دے کہ انہوں نے حاکم وقت سے ملنا ہے یا نہیں ملنا. جو مل رہے ہیں ان کی نیتوں پہ بھی آپ شبہ نہ کریں، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں مل رہے، وہ قوم کے لیے، قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے اور وہ امت میں اصلاح کے لیے مل رہے ہیں. جیسے جلال الدین اکبر بالکل مرتد ہو گیا تھا اور اس نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا تھا، اس نے خنزیر کو حلال کر دیا، زنا کو حلال کر دیا. تو علماء نے اس کے خلاف فتوے دینا شروع کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ علماء سے اور دور ہو گیا. ایسے وقت میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور وہ حاکم وقت سے ملتے بھی ہیں، اس کے منہ پہ اس کی تعریفیں بھی کرتے ہیں اور شہزادوں کو یہاں تک کہتے ہیں کہ تم جب تک میں اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تمہیں نہ لے کے چلا جاؤں. اس قسم کے وعدے بھی کیے جس سے حکمرانوں کو انہوں نے اپنے قریب کیا. اور بالآخر ایک وقت آیا کہ جلال الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہوا ہے. تو بہت بڑا ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انقلاب لے کر آئے، اپنے آپ کو حکمرانوں سے قریب کر کے ان کے درباروں میں جا کے ان کو سمجھایا، انہوں نے ان کو محبت دی انہوں نے. اور پھر جلال الدین اکبر کی نسل میں عالمگیر جیسے بادشاہ پیدا ہوئے. اگر مجدد الفسانی بھی یہی کرتے اور کہتے یہ دار اسلام سے خارج ہے، یوں ہے، تو کیا نتیجہ نکلتا؟ وہ جلال الدین اکبر ان کا بھی گلا گھونٹ دیتا اور سارے علماء کو ختم کر دیتا. تو ہر دور میں جہاں حکمرانوں سے دور رہنے والے علماء ہیں وہیں حکمرانوں کے قریب جانے والے بھی علماء موجود رہے ہیں، اور یقیناً درباری لوگ بھی موجود رہے ہیں جنہوں نے حکمرانوں کا قرب حاصل کر کے ان سے مالی مفاد حاصل کیے. تو یہ فرق آپ کو کرنا پڑے گا، کون درباری ہے، کون حق پرست ہے، کس کا حکمرانوں سے ملنے کا مقصد اچھا ہے اور کون اپنے ذاتی مفاد میں مل رہا ہے. یہ فرق کیے بغیر آپ نے بس جو بھی عالم کسی حاکم سے ملتا ہے آپ نے اس پہ فتوے دینا شروع کر دیے. یہ اسلام کی تعلیمات بالکل بھی نہیں ہے اور اسلام اس کے بالکل اگینسٹ ہے. آپ کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے. تو میں نے اس کی اہمیت محسوس کی، اس پہ میں نے کہا میں ضرور بات کروں گا کہ حکمرانوں سے ملنا بذات خود کوئی برا کام نہیں ہے، بلکہ وقت کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس پیغمبروں سے اس کی مثالیں موجود ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سرداروں سے ملے ہیں،
حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، مگر آپ باقاعدہ سرداروں سے الگ سے جا کے ملے ہیں، اس لیے کہ یہ سردار اگر قابو میں آ جاتے ہیں تو پورا قبیلہ پوری قوم ہمارے جو ہے نا قابو میں آ جائے گی۔ نجاشی کو آپ نے الگ سے عزت احترام کے ساتھ خطوط بھیجے اور وہ مسلمان ہوا۔ تو ہمیں یوسف علیہ السلام کی مثال ملتی ہے قرآن مجید میں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور وقت کا جو کافر بادشاہ ہے وہ آپ کی جب رہائی کا حکم دیتا ہے تو آپ کو دربار میں بلاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تو انکار نہیں کیا کہ یہ کہا کہ میں رہا ہو کہ میں تو جا رہا ہوں بس۔ بادشاہ نے آپ کو دربار میں بلایا ہے، یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں بھی گئے ہیں اور کافر بادشاہ کے دربار میں گئے ہیں۔ بادشاہ نے جب آپ کی باتیں سنی، متاثر ہوا، بادشاہ نے کہا میں اپنے آپ کو ٹھکانہ دینا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ ہی رہا کریں گے، انک الیوم لدینا مکین امین، کہ آپ کا ایک ہمارے محل میں مضبوط ٹھکانہ ہے اور آپ قابل اعتماد ہیں۔ تو بادشاہ عہدہ بھی دے رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اس عہدے کو یعنی مسترد نہیں کر رہے اور یہ نہیں کہہ رہے میں تو درباری تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں دربار میں نہیں، میں تو جنگل میں جا کے کسی جو ہے نا وہ مٹی کے گھر میں جا کے رہوں گا اور مجھے بادشاہوں سے کیا اور درباروں سے کیا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک بہت بڑا ویژن تھا، انہوں نے کافر بادشاہ کی اس پیشکش کو اس کے دربار میں بیٹھ کے قبول کیا ہے، بلکہ خود ایک اور پیشکش کر دی، کہا کہ مجھے ایک اور عہدہ دے دیں، وہ کیا ہے، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی، میں خزانوں کی حفاظت بھی کروں گا اور میں معیشت کا علم جانتا بھی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کتنے خزانوں کو اسٹور کرنا ہے اور کتنوں کو ڈیوائڈ کر کے تقسیم کرنا ہے، یہ علم اللہ نے مجھے معجزاتی طور پر دیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام تو بھائی باقاعدہ عہدہ بھی مانگ رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ پیغمبر کی نیت پہ شبہ کر سکتے ہیں؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے ایک ویژن تھا کہ آج اگر میرے پاس وزارت کا عہدہ آ جاتا ہے ایک غیر مسلم ریاست میں بھی تو میں لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں، قحط سالی میں لوگوں کو خوراک تقسیم کر کے دے سکتا ہوں۔ تو اچھا جذبہ تھا، بادشاہ کے محل میں پہنچے، بہت سارے فائدے حاصل کیے اپنی قوم کے لیے، امت کے لیے، ان کو دین کے قریب لے کر آئے۔ تو ہمیں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اس مسلمان تو کیا، اگر کافر بادشاہ بھی آپ کو بلائے اور آپ کی نیت اچھی ہے دربار میں جانے سے اور بادشاہ کے ساتھ عزت احترام سے بات کرنا یا اس سے کوئی عہدہ بھی مانگ لینا، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے، تو یہ سب چیزیں نہ صرف جائز ہیں بلکہ پیغمبروں کی سنت میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ امام حنیفہ نے اگر عہدہ قبول نہیں کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ جو فقہ کی تدوین کا کام کر رہے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں قاضی القضاء کا عہدہ قبول کر کے اس کام سے غافل ہو جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کیا اور اسلامی دنیا کے سب سے بڑے جج امام ابو یوسف بنے۔ اگر امام ابو یوسف بھی خلیفہ کے عہدے کو ٹھکرا دیتے تو کسی نااہل کو وہ جج سپریم کورٹ کا جج بنا دیتا اور قاضی القضاء کے عہدے پہ کسی نااہل کو بٹھا دیتا۔ تو اگر اس طرح سارے علماء حکومت سے دستبردار ہوتے رہیں گے کہ کوئی بھی نہیں جائے گا تو گورنمنٹ پھر نااہل لوگوں کو اپنے پاس لے کر آئے گی اور نااہل لوگوں کو عہدے بانٹنا شروع کر دے گی۔ تو اس کا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ تو حکومت کے پاس جانا بھی ٹھیک ہے، حکومت کی کسی پیشکش کو اگر آپ سمجھتے ہیں قوم کے لیے خیر خواہ ہے، وہ پیشکش میں لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس پیشکش کو قبول کرنا بھی ٹھیک ہے۔ اسلام میں اس کی مثالیں ملتی ہیں اور علماء و صلحاء سے بھی اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ہاں، کسی کی ناجائز تعریف کرنا یہ بہرحال ناجائز ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمۃ حق عند السلطان الجائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو آپ جب بادشاہ سے ملیں یا حاکم سے ملیں، وزیر اعظم سے ملیں، صدر سے ملیں تو اس کے سامنے حق بات کہنا بھی یہ بہت بڑا جہاد ہے، اس کی بھی شریعت میں ترغیب ہے۔ لیکن اس جہاد کو علی اعلان کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا کہ سامنے والے کی بے عزتی ہو۔ کسی کی برائی کو بیان کیا جاتا ہے اس کے سامنے تنہائی میں۔ تو ہمیں نہیں پتہ مولانا طارق جمیل صاحب نے وزیر اعظم کی خرابیوں پہ اگر انہوں نے کسی چیز کو خراب سمجھا ہوگا تو نکتہ چینی کی ہے کہ نہیں کی، ہمیں نہیں پتہ۔ تو عین ممکن ہے تنہائی میں کی ہو، عین ممکن ہے نہ کی ہو، اس کے بارے میں نو کمنٹس، ہم نہیں جانتے۔ تو لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جا کے حکومت کی جو خامیاں ہیں وہ بیان کیوں نہیں کر رہے، تو بھائی ہو سکتا ہے بیان کر رہے ہوں لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سامنے بیان کریں، کیونکہ جب آپ کسی کی برائی ساری دنیا کے سامنے کرتے ہیں تو اصلاح کے بجائے منفی سوچ زیادہ پروموٹ ہوتی ہے، نفرتیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو کون کس طرح سے دین کا کام کر رہا ہے یہ اس پہ چھوڑ دیں، آپ اپنی فکر کریں، آپ یہ دیکھیں کہ میں دین کے لیے اپنی قوم کے لیے کیا کر رہا ہوں، تو دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ کو کسی کی کسی چیز پہ اعتراض ہے تو جو اعتراض ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کریں، جو چیز قابل یعنی حکمرانوں کے پاس جانا بذات خود کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے،
اس کو آپ برا بلا، اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اگر ویسے آپ کو کوئی لگتا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی یا وزیر اعظم کی کوئی ناجائز تعریف کی، آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ والی بنتی نہیں ہے تو آپ اس پہ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ بھائی میری رائے میں مولانا کا یہ جو اقدام ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے یا بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے، تو میری خیال میں ایسا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو اختلاف رائے کا پورا حق ہے، لیکن مولانا کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ہر ایک کو اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے، اس میں کیچڑ اچھالنا اور درباری ملا کہہ کے کسی کو آپ انسلٹ کرنے کی کوشش کریں، یہ بہت بری حرکت ہے، اور خاص طور پر کسی عالم دین کے بارے میں اس طرح کے نازیبا الفاظ استعمال کرنا، اس سے ایمان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے دل میں علماء کا وقار اور عزت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔